خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا، پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز، اور ایک چھوٹی سی انٹروڈکشن میں نے دی تھی آپ کو. ایک سیریز آف ویڈیوز ہم انشاءاللہ جنریٹ کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، جو مجھ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایک نئی جہت سے، ایک نئے طریقے سے دیکھنے کا زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں. اس میں جو خاص موضوع آپ کے لیے ہم نے منتخب کیا وہ یہ تھا کہ کیا انسان جس وقت اسپریچولیٹی کو سمجھ جاتا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو کیا وہ ایولیوشن کے ایک اور سفر پر نکل سکتا ہے. یہ سفر جو آئندہ آنے والی جنریشنز میں جو انداز ہوگا انسان کا، اس کا داعی ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ کس طرح سے اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس کو کیا نئے گر سکھانے ہیں، اس کو کیا نئے انداز دینے ہیں پرورش کے دوران، جس سے وہ آئندہ آنے والے زمانوں میں اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل نہ کرے، بلکہ ان زمانوں کو نہ صرف ابزارب کرے، اس کے پاس وہ سکلز ہوں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی، بلکہ ان زمانوں کی جو ڈائریکشن ہے اس کو متعین کر سکے. یہ جو ایک نوع انسانی کی ایولیوشن ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چیز کے جو کچھ معمولی سے احساسات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی یہ ایک ادنا سی کوشش ہے. اور اس میں ہم نے اس کو ٹائٹل کیا ہے فرام ہیومنوائڈ ٹو مومنوائڈ، یعنی انسانی نوع کا، جس کا میں نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا کہ یہ ایک معمولی سیل سے شروع ہو کر، اگر ہم اس کو سائنسی انداز سے دیکھیں تو ایک ذرے سے آفتاب کی کیفیت اختیار کر گئی ہے. یعنی یونی سیلولر ایک آرگنزم سے بڑھتے بڑھتے وہ اس نے ریپٹیلین اور ڈائناسورز، اور اس کے بعد کے زمانوں میں پھر میملین کیریکٹرس یعنی میمل بن گئے، اور اس کے بعد پھر انسان کی جو ایک کیفیت آج آپ دیکھتے ہیں. کیا یہ ایولیوشن کے اعتبار سے یہ معاملہ یہاں رک گیا ہے یا یہ ابھی آگے چلتا جا رہا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ یہ معاملہ جاری ہے، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں انسان کی نوع شاید یہ نہیں ہوگی جو آج ہے. کیا ہوگی؟ اس کے اندر کون سے پوٹینشل کیریکٹرسٹکس ہیں جن کے ڈسکور کرنے سے وہ ایک اور انداز اختیار کر سکتا ہے. خود انسان نے ہیومن ہو کر جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ کمال ہے، لیکن جو کارنامے انجام دینے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے وہ بھی ایک کمال ہے. اور وہ انفینائٹ کیفیات جو اس کے اندر موجود ہیں، ان کو ڈسکور کرنے کے لیے کیا نئی چیزیں اس کو انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی اپنی آنے والی نسلوں میں. یہ ہے موضوع جس پر آپ سے بات ہوگی، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی ہم منتظر رہیں گے آپ کی رائے کا کے بارے میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے اندر نئی بات ہم کہہ رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. سوچنے کے لیے اس میں کتنا مواد ہے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے کتنا مواد ہے، یہ موضوع ہے جس کو لے کر ہم چلیں گے ان پرٹیکولر ویڈیوز میں. آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تھوڑی سی اور تفصیل ہے کہ یہ جو مومنوائڈ فارم ہے جس میں ایوالو کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں ہیومنز کے، آئندہ زمانوں کے جو چیلنجز ہیں ان کو قبول کرنا اور ان کو ان چیلنجز کے سامنے پورا اترنا، اس نئی نوع کا جو انسان ہے جس کو ہم مومنوائڈ کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے ترکیب ایک طرح سے لی مومن کی مذہبی اور روایتی اور کلچرل جو ایک ٹریڈیشن ہے وہاں سے. ہم اس کے جو وہاں معنی ہیں ان کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنی انٹروڈکشن میں کہ یہاں مومن کا لفظ ہم ایک انورٹڈ کاماز میں لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک فیملیئر ٹرم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسانی پوٹینشل میں شامل ہے کہ وہ مومن کی جو اعلیٰ ترین کیفیات ہیں وہاں تک جا سکتا ہے. اس لیے ہم اس لفظ کو یہاں استعمال کر رہے ہیں. آفٹر آل یہ جو مومنوائڈ ہے، یہ جو مومن ہے، اس میں کیا خاص بات کیا ہے؟ کون سی
ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے اندر جو آج کے انسان میں موجود نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی کیریکٹرسٹکس میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، یہ سارے کیریکٹرسٹکس آج کے انسان میں پوٹینشل کے طور پر موجود ہیں، صرف ان کی ترویج و ترقی کی بات ہو رہی ہے، ان کو اس پروسیس میں سے گزارنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو آج ہیں اس سے تبدیل ہو کر وہ اس رستے پر ایولیوشن کے چل پڑے۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فریڈم، آزادی کی کیفیت۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی بھی طرح کا غلام ہو سوائے اپنے کریٹر کے غلام ہونے کے، جس کا وہ کلمہ پڑھے۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور نوع کا، کسی اور انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ کسی بھی لیول کا غلام ہے کسی اور کا، تو تب تک اس کی پوری صلاحیتیں مومنوائڈ ہونے کی باہر نہیں آئیں گی، رکی رہیں گی، ایکسپریس نہیں کر سکیں گی، یا اگر ایکسپریس کریں گی تو پوری طرح سے ایکسپریس نہیں کر سکیں گی۔ تو یہ جو آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ ایسی آزادی جس میں آپ یہ طے کرتے ہیں کہ نہ تو میں سوائے اپنے کریٹر کے کسی اور کا غلام ہوں، اور نہ میں کبھی کسی کو غلام بناتا ہوں۔ یہ آزادی چھپی ہوئی ہے دوسروں کو، اپنے ارد گرد جو بھی ہیں ان کو آزاد کرنے میں، اور جیسے جیسے یہ شخص دوسروں کو آزاد کرتا جاتا ہے اپنی غلامی سے، یہ خود آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ایک لیول ہے آزادی کا، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس میں ایک انسان مومن بننے کی صلاحیت کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور یہ بہت ہی ضروری مرحلہ ہے۔ میں اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں، اس آزادی کو کیسے حاصل کیا جانا چاہیے، یہ آزادی کب سے شروع ہوگی، اس کا بیج کب بویا جائے گا تو یہ ایک تناور درخت بنے گی جس پر یہ پھل لگے گا، جس کا نام مومن ہے، یہ بات ہوگی۔ لیکن اس میں جو دوسری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ ہے تصور عشق۔ عشق کا جو تصور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت ہی معمولی سطح کے پر اس سے دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک لسٹ فل سی ریلیشن شپ کو ہم عشق سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہاں میں عرض کروں کہ میرے استاد محترم پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب بھی ہمیں یہ بات سکھایا کرتے تھے کہ عشق کی یہ جو فارم آپ دو لڑکیوں میں دیکھتے ہیں، یہ اس کی شاید کوئی ابتدائی منزل تو ہو، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے عشق کی۔ اور عشق کی آخری منزل وہ کیپیسٹی ہے جہاں پر انسان کا ایک ایک ذرہ اس کی کائنات میں جو مرجنس ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایک ایک پارٹیکل، اس کا ایک ایک ایٹم ایک ہائر ریالٹی، ایک بڑی طاقت اپنے رب کے ساتھ مرج کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ یہ جو عشق ہے یہ ایک انرجی کی فارم ہے جو انسان سے وہ کارنامے کروا دیتا ہے کہ جو ادروائز اس کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ بہت ساری تشبیہات ہیں، بہت سارے استعارے ہیں عشق کے جن کا ہم ذکر سنتے ہیں داستانوں میں، کہانیوں میں، واقعات میں، جو الہامی کتابیں ہیں اس میں وہ بھی بھری پڑی ہیں عشق کی داستانوں سے، لیکن اس کو ایک انرجی کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت مومن میں ہوتی ہے، اور پھر اس سے وہ جو چاند ستاروں کا سفر ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر وہ منزل عشق کو پا لے۔ تو یہ باتیں ابھی بہت تھیوریٹیکل سی لگ رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے انشاءاللہ یہ موضوع کھلے گا اور اس پر آپ سے بات ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ شاید اتنی کوئی بہت کمپلیکس بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ عشق کے معنی کیا ہیں، یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے، یہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ کچھ روایت، کچھ ایسی کور ویلیوز، کچھ ایسی روایات کا حامل ہوتا ہے مومن، کچھ ایسی اقدار لے کے چل رہا ہوتا ہے جو اقدار بہرحال اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اس طرح سے کہ وہ انہیں ڈیلی لائف میں پریکٹس کرتا ہے۔ وہ ان اقدار کا خود پروٹیکٹر ہوتا ہے، ان اقدار کو کوئی امپلیمنٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ کسی گورنمنٹ کی وجہ سے، کسی پولیس کی وجہ سے، کسی پاورفل ایجنسی کی وجہ سے وہ اقدار پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پر جو ان کو امپلیمنٹ کرنے کی شدید خواہش اس کے اندر سے جنم لیتی ہے،
جس کو ہم انٹرنل موٹیویشن کہتے ہیں، ان اقدار کا ماننے والا اور ان کو خود اندر سے پریکٹس کرنے والا. یہ کام ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت معمولی سطح پر. جس وقت ہم مثال کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں جب رمضان پر بات ہو رہی تھی تو آپ نے اس پر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہے، وہ روزہ نہیں توڑتا اپنا کبھی بھی، یعنی کہ وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہے اپنی اس بھوک کی کیفیت کے بارے میں. تو کوئی پولیس تو اسے آبزرو نہیں کر رہی ہوتی. یہ ایک میں نے آپ کو مثال دے کے واضح کی تھی کہ یہ جو اس کی کمٹمنٹ ہے ٹو دا کور ویلیوز مومن کی، وہ کس لیول کی ہوتی ہے. وہ کوئی اور معاشرتی طاقت نہیں ہوتی جو اسے امپلیمنٹ کر رہی. یہ بات میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ یہ اس کی ایک خصوصیت کے طور پر موجود ہوتی ہے. وہ ان تمام پوٹینشلز کو جو اس کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں پوری طرح معاشرے میں ایکسپریس کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اور اس پوٹینشل کی ایک لسٹ آپ تک اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے میں یوں کہہ دوں کہ یہ پوٹینشلز کی، ہیومن پوٹینشلز کی ایک لسٹ اللہ کے ناموں میں موجود ہے. وہ نام جو میں اور آپ اس وقت تسبیح کیا کرتے ہیں، یہ اصل میں ایک لسٹ بھی ممکن ہے بن سکے مومن کے لیے کہ یہ انفینائٹ فارم میں تو تمہارے رب میں موجود ہے، لیکن اس کی ابتدا تمہاری ذات سے ممکن ہے. اور اگر تم چاہو تو ان تمام ناموں میں چھپے ہوئے جو صلاحیتیں ہیں، جو طریقہ کار ہیں، جو کیپیسٹیز ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو، اور اس کی انفینائٹ فارم تمہارا رب ہے. تو یہ جو نام ہیں اللہ کے، یہ پوٹینشلز ہیں انسان کے. یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے پوٹینشل کی اپنے کریٹر کے ساتھ، یہ بھی ایک کیریکٹرسٹک ہوتا ہے مومن کا. آپ امیجن کیجئے کہ انسان جب وہ تمام پریکٹس میں لے آئے چیزیں زندگی میں اور معاشرے میں جو اس کے رب میں بدرجہ اتم اور انفینائٹ فارم میں موجود ہیں، تو اس معاشرے کے بارے میں آپ سوچئے ذرا کہ جہاں اس کا ہر فرد، ہر انسان انٹرنلی موٹیویٹڈ ہے ان اپنی کمٹمنٹس کی وجہ سے، ان ویلیوز کی وجہ سے کہ وہ ان ناموں کو پریکٹس کر سکے. یعنی اس کا رب اس کائنات کو پالنے والا ہے، اور یہ شخص ربوبیت کی ایک بہت معمولی فارم کو ایگزیبٹ کر رہا ہو، دوسروں کے ذہن، دوسروں کے جسم کو پالنے میں استعمال کر رہا ہو، ربوبیت کر رہا ہو دوسرے انسانوں کی. تو یہ جو اس کے اندر طاقت آئی ہے، یہاں وہ پریکٹس کر رہا ہے ربوبیت کی اس فارم کو، جو اس کے رب کا نام بھی ہے اور اس کا ایک الٹیمیٹ ایکسپریشن اور کیریکٹرسٹک اس کے رب میں پایا جاتا ہے. تو اگلی کیریکٹرسٹک جو اس کے اندر ہے، جس کا میں بہت تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصور عام طور پر لوگوں کو کم پتہ ہے، اور اس لیے ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اس تصور کو ایلوسٹیسس کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی صلاحیت جس میں اب آنے والے وقت اور آنے والے زمانوں کے لیے اپنے اندر ایڈجسٹمنٹس پیدا کرے. یعنی میری آج پریپریشن ہو کہ آج سے 500 سال کے بعد، آج سے 100 سال کے بعد، آج سے 50 سال کے بعد کیا انداز اختیار کرے گی زندگی، اور اس کی پریپریشن آج کر رہا ہوں. یعنی میں اپنے بچے کو اس زمانے کے لیے پریپیئر کر رہا ہوں جو میں نے دیکھنا نہیں ہے، لیکن میں اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ سکلز انکلکیٹ کر رہا ہوں، وہ ایٹیچیوڈز پیدا کر رہا ہوں جو اس کو کوپ کروائیں گے اس زمانے کے چیلنجز کے ساتھ جو میں نے دیکھا ہی نہیں، جو آنے والا ہے. یہ جو انداز ہے اسے ہم ایلوسٹیسس کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بات ہوگی. میں آج آپ کو انٹروڈیوس کروں گا وہ آخری کیریکٹرسٹک جو کہ موجود ہوتا ہے اس عاشق میں، اس میں جو مومن ہے، جو ان کور ویلیوز کا انٹرنلی موٹیویٹڈ ایکسپریس کرنے والا انسان ہے، جو ایلوسٹیٹک ہے، کہ جب یہ اپنے بچوں کو پالے تو اس کے اندر کون سی 7 صلاحیتیں پیدا کرے ایک ذمہ داری کے طور پر. دیکھیے آج کے جو ماں باپ ہیں نا، وہ یہ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے بچے کو پیدا کرنا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اور اس کو اسکول بھیجنا ہے، اور اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور اس کو کچھ سکلز دینی تاکہ وہ نوکری کر سکے. تو مومن کی یہ پہچان نہیں ہے. وہ بیڑا اٹھاتا ہے 7 صلاحیتیں پیدا کرنے کی اپنے بچے کے اندر، اور وہ صلاحیتیں کیا ہیں یہ ایک اگلی ویڈیو میں
میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ 7 صلاحیتیں پیدا کرنے کی یہ کیپیسٹی انسان کو ہیومن سے مومنوئڈ فارم میں لے جانے کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔